بچوں، آج ہم ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے دی جانے والی ورک شیٹ نمبر 9 کریں گے، جو سوشل سائنس کی ورک شیٹ ہے اور کلاس 8 کے لیے ہے، اور یہ ورک شیٹ 18 اگست 2021 کو جاری کی گئی ہے۔ بچوں، اس کا جو ٹاپک ہے آج کی ورک شیٹ کا وہ ہے تجارت سے ملک گیری تک، یا اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے نئے انتظامیہ کی تشکیل۔ تو چلیے بچوں، جیسے کہ یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ جو فرسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے نئے انتظامیہ کی تشکیل۔ وارن ہیسٹنگ جو 1773 سے 1785 تک گورنر جنرل رہا، ہندوستان میں کمپنی کی طاقت میں اضافہ کرنے والوں میں سے ایک اہم فرد تھا۔ اس کے زمانے میں کمپنی نے صرف بنگال ہی نہیں بلکہ مدراس اور ممبئی میں بھی اقتدار حاصل کیا۔ یہ برطانوی علاقے علیحدہ علیحدہ انتظامی اکائیوں میں پریزیڈنسی کہلاتے تھے۔ 3 پریزیڈنسیاں بنگال، مدراس اور ممبئی تھیں، جن کا منتظم اعلیٰ گورنر جنرل کہلاتا تھا۔ پوری انتظامیہ کا سربراہ گورنر جنرل ہوتا تھا، جس کا مرکز کلکتہ تھا۔ وارن ہیسٹنگ پہلا گورنر جنرل تھا جس نے بہت سی انتظامیہ اصلاحات خاص طور پر عدلیہ میں رائج کیں۔ اصلاحات مطلب ریفارمز کیے، اس کے اندر سدھار کیے۔ 1772 سے ایک نیا عدالتی نظام رائج کیا گیا۔ ہر ضلع میں 2 طرح کی عدالتیں ہوتی تھیں، ایک جرائم کے معاملات کے لیے تھی جسے فوجداری عدالت یا کرمنل کورٹ کہا جاتا تھا، دوسری شہری معاملات کے لیے جسے دیوانی عدالت یا سول کورٹ کہا جاتا تھا۔ دیوانی عدالتوں کی سربراہی ضلع کلکٹر کیا کرتے تھے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان دیوانی عدالتوں کی جو سربراہی ہے وہ ضلع کلکٹر کیا کرتے تھے، جو یورپی ہوا کرتے تھے۔ ان کی مدد کے لیے ہندوستانی قوانین کی ترجمانی پنڈت اور مولوی کرتے تھے۔ جو فوجداری عدالتیں ابھی تک قاضی اور مفتی کے ماتحت تھیں، لیکن ان کی نگرانی بھی ضلعی کلکٹر کیا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ دھرم شاستروں کے مختلف طریق فکر پر مبنی مقامی قوانین کی ترجمانی برہمن پنڈت الگ الگ طریقوں سے کرتے تھے۔ ان میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے 1775 میں 11 پنڈتوں کو مامور کیا گیا کہ ہندو قوانین کا ایک مجموعہ تیار کریں۔ این بی ہال ہیڈ نے اس مجموعہ قوانین کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا۔ 1778 میں مسلم قوانین کا بھی ایک مجموعہ یورپی ججوں کی سہولت کا خاطر مرتب کیا گیا۔ 1773 کے ریگولیٹنگ ایکٹ کے تحت ایک نئی عدالت عالیہ قائم کی گئی، جبکہ ایک عدالت مرافعہ کورٹ آف اپیل صدر نظامت عدالت بھی کلکتے میں قائم کی گئی۔ ہندوستانی ضلع کا سب سے زیادہ بااختیار فرد کلکٹر ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اس نام سے ظاہر ہے کہ اس کا کام مالیات اور ٹیکسوں کو جمع کرنا اور ججوں، نیز پولیس آفیسروں اور داروغہ کی امداد سے امن و امان قائم رکھنا تھا۔ اب اس کا دفتر کلکٹریٹ طاقت اور سرپرستوں کا مرکز بن گیا، جس نے پرانے اقتدار رکھنے والوں کی جگہ لے لی۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی ورک شیٹ جس کا ٹاپک تھا ہمارے نئے انتظامیہ کی تشکیل۔ اب اسی ورک شیٹ سے ریلیٹڈ کچھ کوشچنس معلوم کیے گئے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے کہ پریزیڈنسی کا کیا مطلب ہے، اور اسی کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ 3 پریزیڈنسیاں کون کون تھیں، ان کے نام لکھنے ہیں۔ تو چلیے بچوں دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 1 کا آنسر۔ پہلے کوشچن کا آنسر میں لکھیں گے کہ یہ برطانوی علاقے علیحدہ علیحدہ انتظامی اکائیوں میں پریزیڈنسی کہلاتے تھے۔ 3 پریزیڈنسیاں بنگال، مدراس اور ممبئی تھیں۔ تو کوشچن نمبر 1 کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 2۔ کوشچن نمبر 2 ہے کہ وارن ہیسٹنگ نے عدلیہ میں کون سی 3 اصلاحات یا سدھار کیے؟
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे कि हर ज़िले में 2 तरह की अदालतें होती थी। एक जराइम के मामलात के लिए थी जिसे फौजदारी अदालत कहा जाता था, दूसरी शहरी मामलात के लिए जिसे दीवानी अदालत कहा जाता था। दीवानी अदालतों की सरबराही ज़िला कलेक्टर क्या करते थे, जो यूरोपीय हुआ करते थे। इनकी मदद के लिए हिंदुस्तानी क़वानीन की तर्जुमानी पंडित और मौलवी करते थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जो यहाँ से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वॉरेन हास्टिंग कौन था, उसने कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या रोल अदा किया। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कि वॉरेन हेस्टिंग जो 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल था और ये पहला गवर्नर जनरल था हिंदुस्तान में। यहाँ से लिखकर यहाँ तक आप लिखेंगे कि कंपनी ने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि मद्रास और मुंबई में भी इक़्तिदार हासिल किया। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कलेक्टर का क्या काम था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे यहाँ से कि हिंदुस्तानी ज़िले का सबसे ज़्यादा बाइख्तियार फ़र्द कलेक्टर होता था। जैसा कि इस नाम से जाहिर है, इसका काम मालियात और टैक्सों को जमा करना और जजों ने पुलिस ऑफिसरों और दारोगों की इमदाद से अमन व अमान कायम रखना था। यहाँ तक है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो उम्मीद है आज की वर्कशीट आपकी समझ में आएगी। इसको अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं और उसी के जो क्वेश्चन यहाँ पर आंसर डिस्कस किए गए हैं वो आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे।